السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی سے ہم یوم جمعہ کے آداب کا بقیہ باب مکمل کرتے ہیں، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب عاجزی کے ساتھ دعا و فریاد میں گزارے، اپنی اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگیے تو اچھا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ خدایا تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنے امکان بھر تجھ سے ہی عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں تیری نعمتوں اور تیرے احسانات کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میرے گناہوں کا بخشنے والا ہو، اور اپنے کرتوت کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 3، جمعہ کی نماز کا پورا اہتمام کیجیے۔ جمعہ کی نماز ہر بالغ صحت مند مقیم اور ہوش مند مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اگر کسی مقام پر امام کے علاوہ 2 آدمی بھی ہو تو جمعہ کی نماز ضرور پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کرے، ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر ہدایت سے محروم ہو کر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، پھر اس نے سنت ادا کی جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر دی تھی، پھر خاموش بیٹھا رہا، خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبے سے فراغت ہوئی، تو پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے، تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے اور 3 دن کے مزید۔ حضرت یزید بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا، راستے میں حضرت عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا، مبارک ہو، تمہارا یہ چلنا خدا کی راہ میں چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گردآلود ہوئے اس پر آگ حرام ہے۔ نمبر 4، جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑیے، کاروبار اور دوسری مشغولیتیں یک قلم بند کر دیجیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائیے، اور نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کاروبار میں لگ جائیے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ جمعہ کی 9 اور 10 آیت، مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلد خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور خدا کے فضل سے اپنا حصہ ڈھونڈ لینے میں لگ جاؤ، اور خدا کو خوب یاد کرو کہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیت میں مومن کو جو ہدایتیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو پورے شعور اور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اذان کی آواز سنتے ہی سب چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے۔ نمبر 2، اذان سننے کے بعد مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے یا کسی دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور خدا سے غافل دیندار ہو جائے۔ نمبر 3، مومن کا بھلائی کا راز یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ اور غلام بن کر رہے، اور جب بھی خدا کی طرف سے پکار آئے تو وہ ایک وفادار اور اطاعت شعار غلام کی طرح اپنی ساری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اپنے سارے دنیاوی مفادات کو ٹھکرا کر خدا کی پکار پر دوڑ پڑے، اور اپنے عمل سے یہ اعلان کرے کہ تباہی اور ناکامی یہ نہیں کہ دین کے تقاضوں پر دنیاوی مفاد کو قربان کر دے، بلکہ ناکامی اور تباہی یہ ہے کہ آدمی دنیا بنانے کی دھن میں دین کو تباہ کر ڈالے۔ نمبر 4، دنیا کے بارے میں یہ نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے کہ آدمی صرف اسی کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ایسا دیندار بن جائے کہ دنیا کے لیے بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو، بلکہ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی خدا کی زمین میں پھیل جائے، اور خدا نے اپنے زمین میں رزق رسانی کے جو ذرائع اور وسائل بھی فراہم کر رکھے ہیں، ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کھپا کر اپنے حصے کی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ مومن کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرے اور اپنے پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو۔ نمبر 5، آخری اہم ہدایت یہ ہے کہ مومن دنیا کے دھندوں اور کاموں میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ وہ اپنے خدا
سے غافل ہو جائے. اس لیے ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ اور حقیقی جوہر خدا کا ذکر ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ زبان